السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین نے سورۃ کوثر کے بہت سارے فوائد اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ رزق کے مسائل، تنگ دستی، پریشانی، بیماری، قرض کی تنگی سے نجات، ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے سورۃ کوثر بہت زیادہ مفید جانی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے عظیم خدمت میں سورۃ کوثر کا ایک بڑا ہی خاص، مجرب، عظیم، ازمودہ، پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سورۃ کوثر کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، اور آج تک جتنے بھی بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا ہے، اس وظیفے کو کیا، ان کی بڑی سے بڑی حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم و فضل سے پوری فرمائی۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کا وظیفہ جو کہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ہماری اول دن سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور اس کے ساتھ ان کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، تو وہ ہمارے ان وظائف کی مدد سے پریشانیوں سے نکل جائیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا نہ کریں، اسے آپ سچے دل کے ساتھ کریں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ آپ نے سورۃ کوثر کا وظیفہ کیسے کرنا یاد رہے، رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجات ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، یعنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 129 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ دیر تک حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور یہ اپنے آپ کو باور کرانا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی زیادہ عظیم ہے۔ اس کی بہار میں ندامت کے آنسوں بھی لازمی بہانے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو کم از کم رونے والا منہ لازمی بنائیں، کیونکہ آپ جو بھی عمل کریں سچے دل کے ساتھ کریں۔ آپ کی پوری کوشش ہوگی، آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ پیارے ناظرین، یقین جانے کہ جب اللہ کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لہذا ہمیشہ اللہ سے مانگنے کا یقین بنا لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو برکت سے آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ نے قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔